السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ہم عام طریقے سے ایک لفظ کو سنتے رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ مناظرہ۔ آئیے آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کس حد تک فائدہ مند ہے اور کس حد تک اس کا نقصان ہے۔ آپ آخر تک ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ضرور یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 69، 70 اور 71، 69، 70 اور 71۔ ان تین آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی پوری طریقے سے وضاحت کو بیان کی ہے۔ اس وضاحت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس لفظ کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ مناظرہ ہے، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ مفاعلہ یہ کیا ہے؟ یہ عربی داں تو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس اس کا ہم ترجمہ سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز محدث عظیم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی پیچیدہ مسئلے میں باہم غور و فکر کرنا۔ پیچیدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کام یا وہ بات جس کے بارے میں اس کا کوئی ڈیٹیلز ہم کو معلوم نہ ہو اور کھل کر وہ بات ہمارے سامنے نہ آئے۔ اب ہمیں ایک قسم کی امید رہتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو جو سمجھ لیں، اس کو پیچیدہ کہتے ہیں۔ تو پیچیدہ مسئلے میں غور و فکر کرنا اور حق کو ڈھونڈنا، بس اسی کا نام مناظرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو کہتے ہیں مکابرہ، میم کاف الف با را ہا۔ اس کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے بریکٹ کے اندر کٹ حجتی، یعنی ہمارا اپوزیشن والا کیسی ہی کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کرے، بس اس کو رد کرنا ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا اور فریق مخالف کی بات کو رد کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی جگہ پر پختہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 یہ ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اہل کتاب، یعنی وہ حضرات جن کو آسمانی کتاب ملی ہوئی ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، ان کے عقیدے سے بچھلا دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ خود گمراہ ہو گئے اور ان کا اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو اس آیت کے اندر مناظرے کی سب سے پہلی خرابی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے، مکہ المکرمہ سے تقریباً 860 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں کا نام نجران ہے۔ یہاں پر عیسائی لوگ بڑی تعداد میں رہا کرتے تھے اور ان کی یہ سازش تھی کہ ان کا اپنا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق مسلمانوں سے مناظرہ کریں۔ ان کے سب سے بڑا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابنیت کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معبود نہیں ہیں لیکن معبود کے بیٹے ہیں۔
اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کے کہنے کے مطابق اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہوئے، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ایک بڑا عیب ہے۔ وہ اس اعتبار سے حضرات ناظرین، آپ خود کہیں، انسان کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کس جنس سے ہوتی ہے؟ انسانی تو ہوتی ہے نا۔ اگر کسی انسان کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد چوہا ہے، بلی ہے، کوئی شیر ہے، چیتا ہے، یا کوئی جانور پیدا ہو، یہ انسان کے لیے عیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً عیب ہے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ معبود ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہو گئے۔ تو معبود ایک نہیں دو ہو گئے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ اس اصول کے مطابق یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑا عیب ہے۔ معبود کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، یہ اس کے جنس سے نہیں ہے بلکہ دوسری جنس ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بات رہی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نجران کے پادری لوگ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے بچلانے کی کوشش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ یہ ان کو کیا بچلاتے، ان کو کیا ٹریک سے ہٹاتے، بلکہ خود اپنے عقیدے کے اندر اس مناظرے کے شکل میں آتے ہوئے پختہ ہو گئے، اور یہ نتیجہ تھا ان کے کٹ حجتی کا۔ اور آگے بڑھیے، دوسری خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 70ویں آیت کے اندر مناظرے کی باب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے، مناظرہ بمعنی مقابلہ یعنی کٹ حجتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فریق مخالف اپوزیشن والا کیسی ہی دلیل ان کے سامنے لا کر جو پیش کرے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو انکار کر دینا اور رد کر دینا۔ اسی کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبریوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں، انہیں قرآن پاک کے نزول سے پہلے انجیل کو بھی اور تورات کو بھی نازل کیا تھا۔ ان دو کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں پوری طریقے سے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپس میں یہ لوگ بیٹھ کر اس سلسلے میں گفتگو بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار بات تو بالکل سچ ہے، لیکن ہماری ناک کا اور عزت کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے انکار کرنا۔ اسی کو قرآن پاک اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، میری وہ باتیں جو تمہاری کتابوں کے اندر کھل کر آئی ہوئی، تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو اور آپس میں اس کی گواہی بھی دے رہے ہو، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ یہ ہے ان کے کٹ حجتی کا اور مناظرے کا دوسرا نقصان۔ حضرات، مناظرے کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف ہمارے اپوزیشن میں وہ کیسی اچھی اور صاف ستھری دلیل پیش کرے، ہمارا کام ہوتا ہے اس کو توڑ موڑ کے، آگے پیچھے کر کے، تعویل کر کے کیا کرنا ہے، اپنی بات کو صحیح کر کے دکھانا ہے اور سامنے والے کی دلیل کو توڑنا ہے۔ تو نجران کے وفد نے بھی یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر جو بات صاف صاف بتلائی تھی، تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے قائل کرانے کی کوشش کیے، ان کو یہ ثابت کرنے کی، ان کے سامنے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ جو ہم بول رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اسی کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 71ویں آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا
یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ میں کیوں رلاتے ملاتے ہو، جبکہ سچائی تو تمہاری کتابوں کے اندر میں نے واضح کیے ہے۔ وتکتمون الحق، اور تم سچ بات کو چھپاتے ہو۔ اور جو لوگ ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، سیدھا راستے کو اختیار کر کے وہ ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اور وانتم تعلمون، اور تم کو اس چیز کا علم بھی ہے، اس کے باوجود کیوں ان کو لوگوں کو جو بہکاتے ہو۔ حضرات سامعین، بات تو بڑی لمبی ہو گئی، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ لفظ مناظرہ ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مناظرہ بحیثیت مناظرہ ہو، جو پیچیدہ مسئلہ ہو اس سلسلے میں غور و فکر کریں اور حق بات کو دریافت کرنا ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ بمانہ مکابرہ ہو، کٹ حجتی ہو، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہر فریق اپنے بات میں مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کیسا دلیل بھی پیش کرے اس کا انکار کر دینا، رد کر دینا۔ تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ فریق مخالف کی دلیل کتنی بھی اچھی ہو، صاف ستھری ہو اور سمجھ میں آنے والی ہو، تب بھی ایسا ہے کہ اس کو تعویل کر کے توڑ موڑ کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مناظرے کو بحیثیت مناظرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مناظرے کو بحیثیت مقابلہ کر کے آپس میں اختلافات کو شدید کر کے کٹ حجتی کے ساتھ راہ راستے بھٹکنے کے بجائے حکمت کے ساتھ میں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حکمت کے مطابق اور بڑے اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میں دنیا کے کونے کونے پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔